السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی ہیلپ کی، مدد کی، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے انسان کسی شعبے میں بھی ہو، چاہے وہ انسان ٹیچر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی فلاسفر ہو، یا کوئی بھی انسان ہو اس دنیا میں، کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ رہتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو رہنمائی کی پہلے ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی پھر یہ ہے کہ وہ قابل بنتا ہے تو پھر آگے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ پیدائشی طور پر اتنا قابل نہیں ہوتا کہ وہ جا کے پہلے دن ہی وہ ٹیچر کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے کہ میں آج پڑھانے لگا ہوں یا میں استاد ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے، ایک انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، پہلے سیکھتے سیکھتے جا کر پھر بعد میں جا کے جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے سیکھ کے کہ میں دوسروں کو رہنمائی کر سکتا ہوں، دوسروں کو یا پڑھا کوئی کسی بھی شعبے میں پڑھائی یا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی سائنسدان ہو یا کوئی مکینک ہو، کسی بھی شعبے کا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے ضرور سیکھتا ہے، کیونکہ سیکھنے کے بغیر جو انسان سیکھتا نہیں وہ دوسرے کو نہیں سکھا سکتا۔ پہلے انسان کو خود سیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں بہت سے ایسے جو ٹیچر ہیں جو آج کل سکھا رہے ہیں، طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں، انہوں نے بھی پہلے کسی نہ کسی سے پڑھا ہے یا سیکھا ہے۔ یا آپ دیکھ لیں کہ کوئی بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، ایڈیسن گزرا ہے یا البیرونی گزرا ہے، اس نے بھی جو ہے نہ کہیں ان دونوں نے بھی کہیں سے کہیں سیکھا ضرور ہے، چاہے وہ کسی نے اپنی ماں سے سیکھا ہو یا کسی اور انسان سے سیکھا ہو، کیونکہ ماں سے بہتر تو سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہر انسان کہیں سے نہ کہیں سیکھتا ضرور ہے، چاہے اس کا شعبہ کوئی بھی ہو، کسی کے حوالے بھی۔ اب دیکھ لیں کہ انسان کی تربیت میں بھی ماں باپ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو لیکن ماں باپ بھی ان کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اس کو برائی سے بچاتے ہیں، اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اسی دنیا کے ہر شعبے میں جو ہے نا انسان کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور انسان سیکھتا بھی ہے۔ اور جو رہنمائی جو انسان کرتا ہے، رہنمائی اصل میں وہی انسان کرتا ہے جو خود پہلے جو ہے نا کسی سے سیکھ کر آتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں کی رہنمائی کر سکوں۔ کیونکہ رہنمائی کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ایمانداری انسان کے اندر وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمانداری کے بغیر آپ کسی کو نہیں سکھا سکتے اور نہ ہی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک چراغ ہے، اگر اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں جلے گا۔ اگر اس میں یہ ہے کہ آپ تیل ڈالیں گے پھر ہی ہے وہ اس کے بعد وہ جلے گا، وہ اپنی چنگاری کو پکڑے گا، آگ کو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایمانداری انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو انسان ایماندار ہوتا ہے نا، جو اپنے کام سے ایماندار ہوتا ہے اور جو اپنے جو ہے نا اپنی ذات سے ایماندار ہوتا ہے، وہی انسان جو ہے نا آگے سیکھ سکتا ہے یا سکھا سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جتنے بھی سکھانے والے ہیں، اگر وہ خود اپنے کام سے یا اپنی ذات سے ایماندار نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے کو نہیں سکھا سکتے، کیونکہ ایمانداری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان ہے، وہ بلڈر لے لیں، اگر وہ بلڈنگ بناتا ہے، مطلب کہ وہ بہت بڑی بلڈنگ بناتا ہے تقریباً 5-6 مہینے لگا کر، اس میں 50-60 وہ یا 100 یا 150 مزدور لگاتا ہے، مستری ہے، مزدور ہے۔ اگر یہ ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو وہ بلڈنگ بڑی مطلب اچھی تیار ہو جائے گی۔ اگر وہ ایمانداری نہیں دکھاتا، اس میں کوئی ملاوٹ کرتا ہے، صرف اس کی مقدار سیمنٹ میں یا ریت میں کوئی کم یا زیادہ کرتا ہے، تو وہ بننے کے بعد یا بننے کے فوراً بعد یا درمیان میں گر جائے گی۔ جب گر جائے گی تو یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اس کے ورکر تھے جو کام کر رہے تھے، ان کی بھی محنت ضائع ہوگی، اس کی اپنی محنت بھی ضائع ہوگی اور پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ یہ ایمانداری جو ہے نا وہ سب سے پہلے اولین ترجیح ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو سیکھتا ہے نا اس کو اپنے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ جو ہے نا ایماندار ہونا چاہیے، کیونکہ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے وہی آگے جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا دوسروں کو سکھا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایمانداری جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں، آپ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے ہیں ان کے اندر بھی ایمانداری تھی۔ ایمانداری اپنے ساتھ رکھتے ہوئے پھر انہوں نے جا کے دوسروں کو سکھانا شروع کیا ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں آج، بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ تو میں ابھی مثال تو نیلسن منڈیلا ہے، اس نے بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ سیکھا ہے، اپنی ایمانداری کے ساتھ سیکھا ہے اس نے، اور اس کے بعد جا کے کتنا ٹائم، کیونکہ انسان کو ایک انسان سکھاتا ہے، دوسرا انسان کو انسان کا تجربہ سکھاتا ہے۔ زندگی کا تجربہ زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اور انسان کے میں تو تجربے کو بھی استاد ہی کہتا ہوں، رہنمائی کہتا ہوں کہ رہنما بھی جو یہ تجربہ بھی انسان کا رہنمائی ہوتا ہے جو انسان کو سکھاتا ہے۔
لیکن یہ کہیں نہ کہیں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، جس انسان سے انسان دوسرے استاد سے سیکھتا ہے، ٹیچر سے سیکھتا ہے۔ آج دیکھ لیں گے ہمارے یہاں بہت سے ایسے ٹیچر ہیں، طالب علم ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس میں کوئی ایسے قابل لوگ پیدا نہیں کر رہے، کوئی قابل نہیں، کیونکہ وہ اپنی اس کام سے یا اپنی اس شعبے سے ایماندار نہیں ہے، نہ وہ خود سے ایماندار ہیں اور نہ اپنے شعبے سے ایماندار ہیں، کیونکہ وہ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آنا کام کرنا، یا پھر یہ کہ اپنی وہ منتھلی سیلری کے اوپر وہ آپ کام کرتے ہیں، لیکن وہ ایمانداری سے اس کو گائیڈ نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ قابل لوگ پیدا نہیں ہو رہے، قابل انسان پیدا نہیں ہو رہے، کیونکہ انسان کو قابل وہی ہوتا ہے جو جس کے اندر ایمانداری ہو۔ اگر آپ ایمانداری سے خود دوسروں کو نہیں پڑھا رہے تو پھر یہ ہے کہ وہ دوسرا کیسے قابل بنے گا؟ کیونکہ اس میں یہ ہے کہ انسان اگر خود سے ایماندار ہے اور اپنے کام سے ایماندار ہے، کیونکہ خود سے ایماندار ہوگا تو انسان اپنے کام سے ایماندار ہوگا۔ اب اگر آپ کا اپنے کام سے ایماندار ہوں گے تو آپ بڑی ایمانداری کے ساتھ دوسروں کی رہنمائی کریں گے، ہر کام میں اور ہر شعبے میں، چاہے شعبہ کوئی بھی ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام سے اپنی ایمانداری رکھنی چاہیے، اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ۔ جب کیونکہ سیکھنے والا بھی جب پہلے سیکھتا ہے نا وہ ایمانداری کے ساتھ سیکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی ذات سے ایماندار ہے، اپنے کام سے ایماندار ہے، تو ایمانداری کے ساتھ سیکھے گا وہ، اور جب وہ ایمانداری کے ساتھ وہ خود قابل ہو جاتا ہے تو پھر ہی وہ دوسروں کو سکھا سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ۔ اگر اس نے خود ہی ایمانداری کے ساتھ نہیں سیکھا اپنا کام مطلب کہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ طالب علم ہیں یا ٹیچر ہیں یا کوئی مکینک لے لیں، آپ یہ ہے کسی بھی شعبے کا انسان لے لیں، کوئی بھی رہنمائی وہی کرتا ہے جس نے پہلے سیکھا ہوتا ہے، اور جس نے کوئی سیکھی نہیں ہے وہ دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو خود اپنے ساتھ اگر ایماندار ہے تو وہ بہترین طریقے سے سیکھے گا، اور بہترین طریقے سے سیکھنے کے بعد جب وہ قابل ہو جائے گا تو پھر وہ ایمانداری کے ساتھ دوسروں کو سکھائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایمانداری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر اس کام کے ساتھ، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ چراغ بنتا ہے جب انسان وہی چراغ بنتا ہے جس کے اندر جو ہے کہ ایمانداری ہو، اور ایمانداری کے ساتھ جب آپ کے انسان کے اندر ایمانداری یہ آتی ہے تو پھر انسان دوسروں کو وہ جو کام ہوتا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ منتقل کرتا ہے۔ اس کو میں روشنی کہہ لیں آپ کہ انسان وہی روشنی دوسروں کو منتقل وہی کرے گا جس کے اندر روشنی ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام کے ساتھ ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہیے، اور اپنی ذات کے ساتھ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ ایمانداری سے کام کریں گے، ایمانداری سے سیکھیں گے، اور ایمانداری کے ساتھ آپ دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایمانداری کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، سمجھ بوئی رکھتے ہیں، اس مالک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو سمجھ بوئی دی ہے اور ایمانداری کی۔ تو انسان اگر جب مخلص ہوتا ہے تو اپنے کام سے، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے کام سے مخلص ہے تو دوسروں کو مخلصانہ انداز میں وہ دوسروں کو سکھائے گا کہ یہ بھی میرے مطلب کہ یہ کہ اگر میں اس کو سکھاؤں گا کہ یہ بھی انسان جو ہے نا میرے معاشرے کا یا میرے اس ملک کے لیے قابل انسان بنے گا، کیونکہ میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اس کو سکھانا ہے، تو یہ ہے کہ میری اس معاشرے کی مدد کرے گا اور میرے ملک کی بھی مدد کرے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان وہی قابل ہوتا ہے جو ایمانداری کے ساتھ سیکھے اور ایمانداری کے ساتھ سکھائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ تب بھی قابل بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے کام سے اور اپنی ذات سے ایماندار ہیں، تو آپ دوسروں کو بہتر سکھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایمانداری ہمارے کام میں اور ہماری اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود کو بہتر کریں، اور اپنے اندر سے ایسی جو خامیاں ہمارے اندر ہیں، کیونکہ بہتر لوگ وہ پیدا نہیں کر رہے جو ایماندار ہوں اپنے کام سے بھی اور اپنی ذات سے بھی، کیونکہ اب جو لوگ اپنی ذات سے ایماندار ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے بھی ایماندار ہوتے ہیں۔ تو اگر اپنے کام سے انسان ایماندار ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کہ دوسروں کو ایمانداری سے جب سکھاتا ہے تو وہ قابل لوگ پیدا کرتا ہے، اس سے قابل لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور قابل لوگ آگے جو ہے نا اپنے معاشرے کی بھی ہیلپ کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی بہتر کام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ میرا آج کا پیغام تھا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔